وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ساتھ آج تہران روانہ ہوں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران سے 2 روزہ دورے پر ترکی بھی جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین اور نماز جنازہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی وفد کے ساتھ تہران پہنچ گئے۔ خصوصی پرواز میں AIY نیوز سے گفتگو میں کہا، علی خامنائی نے ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران سے ہمارا تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق بھی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، علامہ شبیر میسمی، لیاقت بلوچ، اداکار ایوب کھوسا اور دیگر بھی وفد کا حصہ ہیں۔ خبر آپ کو دیں، تہران میں پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایران ہمارا دوسرا گھر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں میڈیا سے گفتگو۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا، شہید رہبر کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آیا ہوں۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح وفد بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران آئے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انتونیو گوتریس نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال اور آبنہ ہرمز سے متعلق گفتگو ہوئی۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت کی گئی۔ امریکی اخبارات نے ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنے رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چینی ہم منصب وانگ ژی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک استحکام پر مبنی تعمیری تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ژی نے امریکی ہم منصب سے کہا، تائیوان کے معاملے میں غیر معمولی احتیاط کی جائے گی، کیونکہ معمولی سی تبدیلی بھی مجموعی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے صرف اعلانات کافی نہیں، بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشکل وقت میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو پر یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی پھر اتحادی ممالک پر تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیٹو میں دفاعی اخراجات کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ نے 2014 سے 2025 کے دوران $999 ارب خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ اسی عرصے میں نیٹو پر برطانیہ نے 90.5، فرانس نے 66.5، اٹلی نے 48.8 اور پولینڈ نے $43.3 ارب خرچ کیے۔ بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر پاکستان مخالفت میں ہر صحافتی حد پار کر جانے والے ارنب گوسوامی کے پروگرام نامعلوم ہیکرز کی مداخلت۔ 2 جولائی کو ہیکرز نے نشریات کے دوران سکرین پر بینرز چلا دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ریپبلک ٹی وی کی نشریات عارضی طور پر متاثر ہوئیں۔ ماہرین کے مطابق سائبر حملہ اور براڈ کاسٹ مینجمنٹ سسٹم تک پہنچ گئے ہیں۔ مسلسل کامیاب سائبر حملوں نے بھارت کی ڈیجیٹل سیکیورٹی پہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سائبر حملوں نے بھارتی براڈ کاسٹ سیکیورٹی کی کمزوریاں نمایاں کر دیں۔ اس سے پہلے بھی سن ٹی وی نیٹ ورک، ٹی وی 9، تیلگو فریڈم ٹی وی لائیو اور فریڈم ٹی وی کنٹرا بھی سائبر حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ سنگاپور میں ملاقات ہوئی، پھر پاکستان آنے کی دعوت دی۔ جب پاکستان پہنچے تو اغوا کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہالینڈ کی 2 خواتین لاہور ڈیفنس تھانے پہنچ گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار رضا ڈار اور دیگر افراد پر اغوا برائے تاوان اور جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ دونوں خواتین کا کینٹ کچہری میں بیان قلم بند کروانے کے بعد میڈیکل بھی کرایا گیا۔ لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت نے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
ملزمان میں شامل رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان اور ساجد علی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے ملزمان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی۔ کہا متاثرہ خواتین نے رضا ڈار کو نامزد کیا ہے۔ خواتین غیر ملکی ہیں، ایسے واقعے سے ملک کی بدنامی ہوئی، جبکہ غیر ملکی خواتین سے زیادتی کیس کی تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین اور ملزم رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم رضا ڈار نے خواتین سے $15 لاکھ وصول کرنا تھے۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزم رضا ڈار نے خواتین کے اغوا کے ڈرامے میں خود کو بھی شامل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورہ ایران پر اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ایک دن کا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ابھی کچھ ہی دیر قبل تہران کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیت سورن بخاری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران میں ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہید کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ایک دن کا دورہ ہے، جس کے بعد وزیر اعظم اپنے دو طرفہ دورہ کے لیے تہران سے ترکی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شکریہ آپ کا اظہر۔ حاضروں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔